فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل ہے سیویلینز کا، اس کو بہت بار چیلنج ہوتے بھی دیکھا، پھر عدالتوں سے ہی اس قانون کو جو ہے وہ ایک ایج ملتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا، اور حمود الرحمان صاحب کا جو فیصلہ تھا وہ بھی اس کے حق میں تھا، جو ترامیم کی گئی تھیں، لیکن 1973 کا پھر بعد میں قانون آتا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ لیکن اس کے سیاسی پہلو کیا ہو سکتے ہیں اس فیصلے؟ دیکھیے سیاسی پہلو تو بڑے واضح ہیں. ایک جماعت نے یہ سارے جرائم کمٹ کیے تھے، دوسری جماعتیں چاہتی ہیں کہ جی ان کو آپ مثال بنا دیں اور ان کو تباہ کر دیں. یہ سیاسی اعتبار سے ایک بال گیم ہے کہ وہ بال اس طرف پھینک رہا ہے، دوسرا بال اس طرف پھینک رہا ہے، لیکن اس کو سیاست کی نظر نہیں ہونے دینا چاہیے. میرے خیال سے عدالتوں کو، چاہے وہ فوجی ہوں چاہے وہ انسداد دہشت گردی کی ہوں، انہیں میرٹس کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے چاہیے تاکہ کوئی یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. میرے خیال سے اس سے زیادہ ہم اس کے اوپر بات نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اب آج جناب دوسرا ایشو جو آپ نے چھیڑا ہے سائفر کیس وہ ہے میں سائفر جو کیس. فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. دیکھیں جناب، گزارش یہ ہے کہ فرد جرم تو عائد ہونی تھی اس لیے کہ باقاعدہ ڈیٹ دی گئی تھی اسی کام کے لیے. آج کورٹ نے یہ کہا بھی کہ جناب آج اور کوئی کام نہیں ہو سکتا، آج تو یہ فرد جرم عائد ہونی ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک طرف سے کچھ لوگ جو ہیں وہ قومی رازوں کو افشا کر کے اور سمجھتے ہیں انہوں نے بہت بڑا مارکا مارا ہے. میری مراد پی ٹی آئی کے چیف سے ہے، جب وہ پبلک ریلی میں جس کو وہ کہتے تھے لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، سائفر کو جیب سے نکال کے لہرا کے اس کے مندرجات پر پونا گھنٹہ تقریر کی انہوں نے. وہ کہتے ہیں جی وہ تو کاغذ سادہ تھا. اب یہ اتنا بڑا جھوٹ وہ قوم سے اس وقت بول رہے تھے، یہ کہتے ہوئے بھی لوگوں کو کوئی شرم نہیں آتی ہے. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کی پوری قیادت نے، اس کے سوشل میڈیا ہینڈلرز نے، اس کے یوٹیوبرز نے اس کو ایک کیمپین کی شکل دی. مہینوں، ایک دن دو دن ہفتوں نہیں، ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ امریکہ نے پاکستان میں ایک حکومت کو الٹنے کے لیے سازش کی ہے فوج سے مل کے. وہی جنرل باجوہ اور جنرل فیض امیر جو موجد تھے اس عمران پروجیکٹ کے، ان کو گالی بھی عمران خان نے دی ہے اور کسی نے نہیں دی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیں گزارش یہ ہے، اس سے مفر اور فرار تو ممکن نہیں ہے. دا فیکٹ ریمینس کہ آپ نے پہلے اس کو لہرا کے اس کے اوپر بیانیہ بنایا، پھر آپ اس کو گھر لے گئے، پھر اس بیچ میں ایک آڈیو لیک ہوئی اگر آپ کو یاد ہو اعظم خان صاحب کی اور خان صاحب کی آواز میں، جس میں کہا گیا کہ اس کے ساتھ ہم کھل کے کھیلیں گے. اور پھر اس کے بعد جو وعدہ معاف گواہ بنے دو بڑے کریکٹر اس پورے ایپیسوڈ کے، جن میں ایک اس وقت کے امریکہ میں سفیر اسد مجید موجودہ سیکرٹری خارجہ ہیں، اور دوسرے اعظم خان جو آپ کے پرنسپل سیکرٹری تھے. اور ایک سہیل محمود بھی جو اس وقت سیکرٹری خارجہ. یہ تو 3 بڑے کریکٹر ہیں نا. اس کے علاوہ 28 گواہ ہیں. گواہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے بیان ریکارڈ کرائے ہیں ویڈیو پر بھی، آڈیو پر بھی، اور 161 164 کے تحت جو مجسٹریٹ کے سامنے ہوتے ہیں. لہٰذا وہ بیان دینے والا بڑی آسانی سے اپنے بیان سے پھر نہیں سکتا. جب اتنی سالڈ ایویڈنس آپ کے ساتھ، آپ کے خلاف موجود ہو، تو اس کیس میں بھی بچنے کی میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی سیاسی جماعت کو یا اس کے لیڈر کو ایلیمنیٹ کیا جائے. میں آئی ول بی دا لاسٹ پرسن. بٹ اگر آپ نے میرٹس پہ فیصلہ کرنے کا نعرہ لگانا ہے، جو کہ ہم لگاتے رہتے ہیں، تو میرٹس پر اگر جو فیصلہ ہوگا تو اس کی سزائیں بھی بڑی خوفناک ہیں. تو بخاری صاحب، میرٹس پہ یہاں پر بڑا سوال اٹھتا ہے کہ میرٹس کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ کیونکہ میرٹس کون ڈیسائیڈ کرتا ہے یہ میرے سامنے بھی ہے، آپ کے سامنے بھی ہے، سب کے سامنے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کچھ میرٹس ایسے ہوتے ہیں جو ڈسکور کرنے ہوتے ہیں، کریدنے ہوتے ہیں، کھنگالنے ہوتے ہیں. کچھ میرٹس ایسے ہوتے ہیں جو سرفیس پہ زمینی حقائق کے مطابق آنکھوں کے سامنے ہیں. سائفر پر کھیلا میں تو نہیں ہوں، حضرت صاحب کھیلے تھے. سائفر کو گھر میں تو نہیں لے کے گیا، حضرت صاحب لے گئے تھے. سائفر کو مجھ سے گم گیا ہے میں نے تو نہیں کہا تھا، حضرت صاحب نے کہا تھا. تو پھر مجھے بتائیے فرار کہاں ہے؟ تو جب یہ ساری حقیقتیں ہم سب کے سامنے ہیں، یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو میرے اور آپ کے علم میں ہیں، تو پھر ایسے حوالے سے تو کیا عوام کے علم میں بھی یہ ساری باتیں؟ سب عوام نے تقریریں ان کی سنی اور سن کے اس پہ بھی گائے بھی اور لہرائے بھی. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انہوں نے چھپ کے کی تھی جس کو ہم کہیں سے کرید کے لائے ہیں. یہ سب پبلک سٹیٹمنٹس ہیں ان کے، اور اس کا انہیں جو سامنا بھی کرنا پڑے گا اور ان کو بھگتنا بھی پڑے گا. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بھی اس کے ان بلٹ نقصانات کیا ہیں اس کو تو آپ ابھی ایک طرف رکھ دیجئے. ایک سپر پاور جو پاکستان کی 70 سال سے اتحادی ہے، اس کے ساتھ ہماری مخاصمت کا لیول کیا ہو گیا تھا آپ کے بالکل سامنے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے فورن آفس سے اب پوری دنیا جو ہے اس کا یہ اعتماد اٹھ گیا ہے کہ کوئی ایک کمیونیکیشن
جو صرف وہاں کی ٹاپ لیڈرشپ کے حوالے سے ہو، اسے چوکوں میں، سڑکوں پہ، جلسوں میں گایا جائے گا. اس لیے وہ بھی بہت محتاط ہو گئے اور اس کا ہم سامنا کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بارہا یہ چیلنج بھی ہوتا رہا، بارہا اس کو ایکسیپشن بھی ملتی رہی، تو کیا آج کا جو فیصلہ ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پوری لمبی ایک تاریخ ہے جس کا آپ نے بہت سارے حوالے آپ نے دیے ہیں. یقینی طور پہ ہم جانتے ہیں کہ 1952 میں ملٹری کورٹس جو ہیں وہ تشکیل دی گئی تھیں، اور پھر پہلی مرتبہ 1975 میں اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اور اس وقت کی سپریم کورٹ نے پھر اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا. یہ تاریخی حوالے ہیں. اس کے بعد پھر جب آرمی پبلک اسکول کا سانحہ ہوا تو پھر سے فوجی عدالتیں جو ہیں وہ تشکیل پائیں تھیں 3 سال کے لیے، جنہیں بھی چیلنج کیا گیا تھا کہ جی ان مجرموں کو وہاں ٹرائل کرنے کی بجائے عام عدالتوں میں ٹرائل کرنا چاہیے. لیکن اس وقت کی سپریم کورٹ نے 11-6 سے یہ فیصلہ دیا تھا کہ نہیں جناب، یہ ٹرائل ان عدالتوں ہی میں ہونا چاہیے. ٹھیک. اب یہ ایک احساس پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ یہ اب جو ہے عدالتوں کی مخالفت جو ہے اسی سپریم کورٹ کی وجہ طرف سے کیوں ہو رہی ہے. کیا اس کا مقصد جو ہے کسی ایک فریق یا ایک پارٹی کو ریلیف دینا ہے؟ یہ قدرتی اور نیچرل سوال ہے جو ذہنوں میں اٹھتا ہے جب آپ اس طرح کے رویے دیکھتے ہیں. تو جو آج کا فیصلہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس کے حوالے سے بھی 2-3 باتیں اپنے ناظرین سے عرض کر دیتے ہیں ہم. ایک بات تو یہ ہے کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے 5 رکنی بینچ میں 4 ججز جو ہیں وہ پچھلے دور کے، وہ سوشل میڈیا پہ تو کہا جا رہا ہے کہ بندیالی دور کے وہ ہیں، وہ موجود تھے، اور 1 جج جو ہیں وہ نئے تھے اس میں. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ کسی نے بہت دانش مندی سے یہ بینچ جو ہے تشکیل دیا ہے، اس لیے کہ اگر فرض کریں اس کے فیصلے کے خلاف اپیل ہوتی ہے تو یہ 4 جج تو اس میں نہیں بیٹھیں گے. آپ سمجھ رہی ہیں اس میں؟ اچھا. جی نہیں بیٹھ سکتے نا اپیل کے اندر. اینی وے، تو یہ کس کی دانش ہے، کس کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے. میرا دل چاہتا تھا میں قاضی فائزی صاحب کو اس کا کریڈٹ دوں، لیکن اب ہمیں پتہ ہے کہ جو بینچ جو ہے وہ 3 ججز کی مشاورت سے ہوتے ہیں، اس لیے چلیے ان کو کریڈٹ دے دیتے ہیں. اب آئیے جناب دوسری طرف. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو جس طریقے سے ٹرائل ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو 9 مئی کے ملزمان ہیں وہ بڑا غیر روایتی ہے اور بڑا غیر قانونی بھی اس کو سمجھا جا رہا ہے. میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ، اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو جرائم اس دن ہوئے تھے 9 مئی کو، کیا وہ بھی غیر روایتی نہیں تھے؟ کبھی اس سے پہلے آپ نے سنا کہ کسی نے GHQ کو تہس نہس کر دیا ہو، کوئی کور کمانڈر کے گھر پہ چڑھ دوڑا ہو؟ کبھی آپ نے سنا کہ لوگ پٹرول بم لے کے کسی ایئر بیس کے اندر داخلے کی کوشش کریں تاکہ وہاں کھڑے جہازوں کو آگ لگائی جا سکے؟ یہ غیر روایتی نہیں ہے سب کچھ. لہٰذا اس کو 2 باتیں ہیں. اگر تو آپ اس کو انڈورس کر کے ریلیف دینا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. سپریم کورٹ از کمپیٹنٹ ٹو ڈو دیٹ، دے کین ڈو اٹ. بٹ اگر یہ ہوا تو جو احتمال اور اندیشہ ہے میرا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو میسج یہ جائے گا کہ آپ جتنا مرضی گھنونا جرم کر لیں، اگر آپ کے ساتھ عدالتیں ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے تو آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے. میرے خیال سے یہ میسج کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہو. لیکن بخاری صاحب، کرمنل جو کورٹس ہیں وہ بھی تو ہمارے ہاں موجود ہیں نا، انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں آپ وہاں پر ان کا ٹرائل کر سکتے ہیں، تو پھر فوجی عدالتیں ہی کیوں؟ یہ بہت اچھا کیا آپ نے یہ اشارہ کیا اس طرف. میں صرف باور کرانا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو عام کورٹس میں، ظاہر ہے یہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں تو نہیں جائیں گے نا، یہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جائیں گے نا، تو وہاں کی سزاؤں کا کسی کو ادراک ہے؟ یہ میں اس کو خودکشی کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اگر ان کے اوپر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو وہاں بھی سزائیں اتنی ہی سنگین ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ سنگین ہے. اور ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، 8 لوگ ہیں جن کا ٹرائل ہو رہا ہے فوجی عدالتوں میں، انہوں نے پٹیشن دی ہے آج سپریم کورٹ میں کہ خدا کے لیے ہمارا ٹرائل یہیں ہونے دیں. اچھا، فوجی عدالتوں میں ہونا؟ جی فوجی عدالتوں میں ہونے دیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں بہتر ریلیف ملے گا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو فوجی ترجمانوں کی طرف سے بھی جس بات کا اظہار کیا گیا وہ 2-3 چیزیں اہم ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی بہت زیادہ خوفناک سزائیں اس حوالے سے نہیں ہوں گی. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اتنی سزا بھگت لی ہے جتنی ان کو سزا ہونی ہے. دیکھیں نا یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ بھائی خدا کے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا جرم سنگین نہیں ہے تو پھر آپ کو کوئی سنگین سزا بھی نہیں ملے گی. یعنی کہ وہ جو کہا گیا ہے کہ متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتے ہیں اس سے سزا ہونے کے بعد. اب وہ متعلقہ فورم کیا ہے؟
دہشت گردی کا اگر آپ کے اوپر مقدمہ ہے, آپ نے دفاعی تنصیبات پر حملہ کیا ہے, تو معاملہ تو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جائے گا نا, اور وہاں کے بارے میں میرا خیال ہے مجھے آپ کو تو انلائٹن کرنے کی ضرورت نہیں. ناظرین کو میں بتا دیتا ہوں پھر ایک بار سے کہ ملٹری کورٹس کی جو سزائیں ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں, ان کی نوعیت کے بارے میں میرے خیال سے کوئی دو رائے نہیں ہے. سنگین جرم کی سنگین ہوتی ہے, لیکن لائٹر کرائمز جو ہیں, مثال کے طور پر جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم تو وہاں کھڑے تھے صرف ہم پکڑ کے لے گئے, یا وہ لوگ جو جیو فینسنگ کے اندر ان کے فون نمبر آ گئے ہیں, تو وہ سارے تو بچ جائیں گے. لوگ کسی کے کہنے کہلانے میں چلے گئے. کریکٹ. تو وہاں گنجائش میرے خیال سے زیادہ تھی, یہاں گنجائش جو ہے وہ کم ملی. یعنی